مجھے بتاؤ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہے خوب فرمایا، مختار کائنات سے داتا کوئی نہیں، مختار کائنات سے داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بنتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی درے حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ صدقہ سے آگے دیکھیے شاہ عمر گئے، حضور امیر صدقہ تلک جا کے تھم گئے، بولے عمر کے آپ سے آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے، سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، جیسا کہ میرے نانا ہے ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادیے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے آقا کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور یہ باور سے بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم، صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیارات و تصرفات کو ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 6، یعنی اب جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرمائے باز رہو، جو کچھ رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا ثبوت ملتا ہے، اور اختیار مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سلف سے لے کر خلف تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق اور سبھی مانتے آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور ہزارہ احادیث کریمہ سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا ذکر ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں کچھ نااہل ایسے پیدا ہو گئے ہیں، دور حاضر میں کچھ بدبخت کمبخت ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، تقوّد الایمان اس کا مصنف ہے اسماعیل دہلوی، تقوّد الایمان اس کا مصنف ہے اسماعیل دہلوی۔ اس نے تقوّد الایمان کے صفحہ نمبر 71 میں لکھا ہے، جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو یا اولیاء، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں۔ تقوّد الایمان میں لکھتا ہے اسماعیل دہلوی، جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو یا اولیاء، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں۔ اور اسی کتاب میں لکھتا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ محترم حضرات، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔
اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تقوّد ایمان کو مانا جائے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تقوّد ایمان کو مانا جائے یا اللہ کے کلام کو مانا جائے، تقوّد ایمان کو مانا جائے یا حدیث کریمہ کو مانا جائے، تقوّد ایمان کو مانا جائے یا اقوال صحابہ کو مانا جائے، تقوّد ایمان کو مانا جائے یا ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، تقوّد ایمان کو مانا جائے یا بزرگان دین کو مانا جائے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا، آپ جواب یہی دیں گے کہ یہ کتاب تقوّد ایمان نہیں، یہ کتاب تقوّد ایمان نہیں بلکہ تفوّض ایمان ہے، یعنی ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ مسلمان وہی ہوگا، صاحب ایمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہے۔ یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہی عقیدہ خلفائے راشدین کا ہے، یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے، یہی عقیدہ غوث و کتب ابدال کا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار ہے، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار ہے۔ محترم حضرات، اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کو سماعت کیجیے اور اپنے عقیدہ و ایمان کو مستحکم بنائیے، اپنے عقیدہ و ایمان کو مضبوط بنائیے۔ مشکات شریف جلد ثانی، باب فی المعجزات فصل ثانی، حدیث نمبر 8، صفحہ نمبر 541، صفحہ نمبر 541، سطر نمبر 6، 7، 8، 9، 10۔ عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالشاد الموادي فأقبلت تخوض العرض حتى قامت بين يديه فاستشهدت فشهدت فثلاثة شهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا۔ جب وہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا۔ جب وہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے، کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ تو دیہاتی نے کہا کہ آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا، آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ آپ وادی کے کنارے تھے، آپ وادی کے کنارے تھے، پھر آپ نے اس درخت کو بلایا، آپ وادی کے کنارے تھے، وہ درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا چلا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس بات کی 3 مرتبہ شہادت دی، 3 مرتبہ گواہی لی۔ اس درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ چلا گیا، اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت اس کی کیا ہی ترجمانی کرتے ہیں کہ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ محترم حضرات،
آپ نے رستم اور داغ پہلوان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. رستم اور داغ پہلوان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. ان کی طاقت کا چرچا پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، مگر آپ نے ایسا پہلوان نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا جو درخت کو اکھاڑ دیتا ہو. آپ نے کاٹتے ہوئے تو دیکھا ہوگا مگر اکھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. میں اختیار نبی کے منکر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اختیار نبی کے منکر سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس نبی کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، جس نبی کے حکم میں اتنی پاور ہو، جس نبی کی بات میں اتنی طاقت ہو، جس نبی کے اشارے میں اتنی قوت ہو، جس نبی کی حکم میں اتنی طاقت ہو، اس نبی کے ذات میں کتنی پاور ہوگی، اس نبی کے ذات میں کتنی قوت ہوگی، اس نبی کے ذات میں کتنا پاور ہوگا، اس نبی کے ذات میں کتنا پاور ہوگا. اگر حضرات جو درخت میرے نبی کے حکم سے خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کا کلمہ اور آپ کی نبوت و رسالت کا گواہی دیتے ہوئے آپ کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ کا ورد کرنے لگا. مجھے بتاؤ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہے خوب فرمایا، مختار کائنات سے داتا کوئی نہیں، مختار کائنات سے داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بنتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا. خالی درے حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. صدقہ سے آگے دیکھیے شاہ عمر گئے، حضور امیر صدقہ تلک جا کے تھم گئے. بولے عمر کے آپ سے آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. اور سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے، سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے. سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے. جیسا کہ میرے نانا ہے ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے